بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 7ویں سال محرم میں مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ہمارے تمام کوششوں کے باوجود بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، عمر اور حمزہ جیسے بہادر اور عظیم لوگ بھی ایمان لا چکے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اب یہ تدبیر سوچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی بھی شخص نہ خاندان بنو ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاتھوں قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ منصور بن عکرمہ نے لکھا اور کعبہ پر آویزہ کیا گیا۔ جناب ابو طالب بھی مجبور ہو کر تمام خاندان بنو ہاشم کے ساتھ محصور ہو گئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ بچے جب بھی بھوک سے روتے تھے اور باہر آواز آتی تو قریش ان سے مزے لے کر خوش ہوتے تھے۔ مسلسل 3 برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل بنو ہاشم نے یہ مصیبتیں چیلی۔ بالآخر دشمنوں کو رحم آیا اور خود ان کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کے تحریک ہوئی۔ ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ زبیر کے پاس گیا جو عبد المطلب کے نواسے تھے اور کہا، کیوں زبیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور لطف اندوز ہوتے جاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زبیر نے کہا، کیا کروں، میں تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں ظالمانہ معاہدہ کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا، میں موجود ہوں تمہارے ساتھ دینے کے لیے۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابو البختری ابن ہشام، زمعہ بن اسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کرے اور بنو ہاشم کو پانی و دانہ نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے میں باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمعہ نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویزات چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمعہ بن اسود، ابو البختری اور زبیر سب نے ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درے سے نکال لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس مصیبت سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جبر و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ ضرور کہہ دیتا لیکن قریش پھر کہے گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کرے۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا تھا۔ اب آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں اٹھ گئے۔
صحابہ کرام بھی مشرکین مکہ کے بربریت کا شکار تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا، اور خدان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے نبوت کے 10ویں سال رمضان میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتاری اور مقام حجون میں دفن کیے گئے۔ ابو طالب اور خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب ان کے لیے حضور کو تکالیف دینے کا راستہ اور بھی آسان ہو گیا۔ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تکالیف کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔